أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد وعلى محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين نار الصلوات ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے، جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر حاصل ہے، جیسے شب قدر کو باقی راتوں پر حاصل ہے۔ مجلس کی خاص مناسبت ہے، لیکن ایک بات آج کی مجلس میں اس زاویے سے چاہتا ہوں کہ دعوت فکر رہے کہ کسی معظمہ کا، کسی مستور کا فقط زوجہ رسول ہو جانا ہی فضیلت کے لیے کافی ہے، یعنی قرآن میں کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ کچھ نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن کافروں کے لیے مثال تھی۔ تو سورہ تحریم دیکھیں، نماز، اور اگر آپ خود اس کیفیت کو محسوس کر سکیں کہ رمضان المبارک ہے، قرآن کا مہینہ، بہار قرآن کا مہینہ، تو جو بہار قرآن کا مہینہ ہے اس میں سورہ تحریم پہ خاص غور فرمائیے گا۔ جب آپ سورہ تحریم تک پہنچیں تو اس میں حضور کی 2 ازواج کا ذکر ہے، اور یہ قرآن ہے، اور پھر کتاب البخاری میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ کن 2 ازواج کا ذکر ہے کہ حضور مکرم نے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اگرچہ کہ قرآن میں، لیکن کیا کیا جائے، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حضور مکرم نے ایک بات اپنی زوجہ سے کہی اور یہ کہا تھا کہ کسی اور کو نہ بتلانا، انہوں نے ایک اور زوجہ کو بتلا دی وہ بات، اور اللہ نے خبر دی حضور کو، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ سے جب ہم نے کہا تھا کہ آپ کسی کو نہیں بتلائیں گے تو آپ نے کیوں بتلایا، کہ آپ کو کس نے بتلایا یہ؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے جو حضور کو عرش اور فرش کی خبر دے رہا ہو، جو حضور کو آدم علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہا ہو، نوح علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہا ہو، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہا ہو، کیا وہ اللہ یہ نہیں بتلائے گا کہ آپ کی زوجہ نے دوسری زوجہ سے کیا کہا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ دونوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ آپ سے بہتر بیوی اپنے حبیب کو عطا کرے گا، جو کہ باقرہ ہوں گی یا اپنے شوہروں سے جدا ہوئی ہوں گی، اور جس میں روایت میں ہے کہ باقرہ سے مراد یہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے کہ جو جنت میں حضور کی زوجہ بنیں گے۔ حضرت مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا، تو حضور کی جو جنت میں ازواج ہیں نا وہ کون سی ہیں؟
حضور کی جو جنت میں ازواج ہیں ان میں 3 مستورات کے نام ہیں. ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ زوجہ فرعون. ان کو دنیا میں صبر کرنے کا انعام بھی عطا ہوگا کہ جنت میں محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہوں گی. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. تھوڑی سی طبیعت جیسے سن لیجیے گا، پھر میں آیت پر آ رہا ہوں جیسے سلام کلام میں نے پڑھا. اچھا، یہاں پر روایت یہ بھی ہے کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے رسول اللہ کے لیے، لیکن بہرحال ان سے کہا گیا، کیونکہ حضور حضرت ماریہ قبطیہ کے تشریف لے جاتے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ سے باقی ازواج کو تھوڑا سا ایک حسد بھی ہوتا تھا. اس لیے حضرت ماریہ قبطیہ کا جو گھر تھا وہ حضور مکرم نے جنت البقیع کی طرف الگ سے رکھا تھا. وہ جو ازواج کے حجرات ہیں نا جو مسجد نبوی کے اندر ہے، ان میں ماریہ قبطیہ کا حجرہ نہیں ہے، وہ دور کی طرف تھا. تو حضور مکرم وہاں تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں خاص ایک شہد تھا جو حضور نے شہد کھایا، اور جب واپس تشریف لائے تو آپس میں ایک منصوبہ بندی یہ کی گئی تھی. میں لفظ کہہ رہا ہوں ممبر سے، جو کہ روایت میں کہ ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کے دہن مطہر سے بو آ رہی. تو جب ایک زوجہ نے یہ کہا، اس کا دوسری زوجہ نے یہ کہا، تو حضور نے یہ کہا کہ میں اپنے اوپر ہی لازم کرتا ہوں کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ تحریم میں آیت کو نازل کیا کہ آپ اپنے اوپر کیوں وہ حرام کرتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ کہنے لگا. آپ اپنے آپ پر کیوں حرام کرتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ. دیکھیں، میں آپ سے جو کر رہا ہوں سورہ تحریم کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سورہ تحریم کو پڑھنے کے بعد بھی محسوس کرے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے تو قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا، اس کو اپنے فرقے کو بدلنا چاہیے. مل کے سرکار کرتے محمد وعلی محمد علیہ السلام. قرآن کو پڑھنا تو حقیقت کا بیان ہے. اچھا، جو قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ نہ کتاب الکافی نہ کتاب البخاری، میں تو قرآن سے پڑھ رہا ہوں. سورہ تحریم کو آپ دیکھیے گا، ایک ہے شہد والا واقعہ، ایک ہے وہ واقعہ کہ حضور نے اپنی زوجہ سے ایک بات کہی اور انہوں نے اپنی ایک اور زوجہ سے بتلا دی جبکہ حضور نے منع فرمایا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اللہ اپنے رسول کا مددگار ہے اور جبرائیل مددگار ہے اور صالح المومنین، مومنین میں سے کچھ خاص ایسے ہیں کہ جو اپنے رسول کے مددگار ہیں. اچھا، رسول کے مددگار تو جانتے ہو نا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار تو مجھے سچائی سے داخل فرما دے، سچائی کے ساتھ خارج فرما دے اور اپنی جانب سے ایک مددگار عطا فرما دے. واجعل لی من لدنک، اپنی جانب سے مددگار عطا فرما. اب سمجھ میں آیا اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں اتارا تھا؟ اللہ اکبر. مل کے سلام میرے نام ہے حضرت کرار علی شیخ نبی علیہ السلام. مجھے میرے جی محترم جو اعزاء تھے، ہماری ابھی گفتگو ہو رہی تھی یہاں خطاب سے پہلے، تو ظاہر ہے امام بارگاہ کی بڑی قدیمی تاریخ رہی ہے اور اس خاطر ہے کہ میرا دل بھی بڑا جوڑا ہوا ہے امام بارگاہ سے. میں ایام فاطمیہ میں بھی 1.5 دن کے لیے جب یہاں آیا تھا تو کراچی میں تو آپ کی خدمت میں یہاں پہنچا تھا اور اس بار بھی چاہتا تھا کہ کم سے کم ایک حاضری ہو جائے یہاں پر تاکہ وہ جو بزرگوں کی سنت ہے وہ جاری و ساری رہے. تو اس میں ان احباب نے فرمایا کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقام ہو، وہ بھی جب یہاں آئے تھے تو ان کی پہلی مجلس یہاں پر تھی اور وہ یہاں پر خطاب کرتے تھے. تو مجھے ایک بات کرتے کرتے ایک فقرہ یاد آیا، تو میں حضرت علامہ کی روح کو اصال ثواب کرتے ہوئے یہ جملہ اور یہاں جتنے مومنین نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے دام درہم قدم سخن سے امام بارگاہ کی جس نے خدمت کی سب کو عطیہ کرتے ہوئے میں جملہ عرض کر رہا ہوں. پہلے مل کے یہاں سے وہاں تک صلوات بھیجے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. حضور نے نصیر مانگا، ناصر نہیں مانگا. یہاں قرآن ہے، یہ آیت یہ نہیں ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا ناصرا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اچھا، دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ اب اردو زبان کی محدودیت یہ ہے کہ ناصر کا ترجمہ بھی ہے مددگار، نصیر کا ترجمہ بھی ہے مددگار، لیکن ایک فرق ہے. تو دو لفظ الگ الگ ہیں تو کہیں نہ کہیں تو گہرائی میں فرق ہوگا. فرق یہ ہے کہ ناصر ہے اسم فاعل اور نصیر ہے صفت مشبہہ. عربی زبان میں ناصر وہ کہ کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کرے. شاید میری بات پہنچ سکے. ناصر وہ کہ جب نصرت کرے تب تک ناصر ہے، نصرت نہ کرے تو وہ ناصر نہیں ہے. لیکن نصیر وہ کہ جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو نصرت رسول سے خالی ہو.
سبحان اللہ. اب دیکھنا ہو تو شب ہجرت کو دیکھو, پھر بدر کو دیکھو, پھر احد کو دیکھو, خیبر کو دیکھو, خندق کو دیکھو, بت شکنی کو دیکھو. سبحان اللہ. ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی. یہ تو بدر و خیبر اور خندق تو بیان ہو جاتی ہے, لیکن بت شکنی میں ہم مولا علیہ السلام کی فضیلت میں سے بیان کرتے ہیں, لیکن بتوں کو توڑنا, یہ بتوں کو توڑنا اس بات کا رسک تھا کہ اب قیامت تک دشمنی رہے گی ان بت پرستوں کی اولادوں سے. اوہ بات پہنچ رہی ہے بھائی. مل کے صلوات میں نام حیدر کرار علی شبن ابی طالب علیہ السلام. جی جی جو بتوں کو توڑے گا قیامت تک دشمنی رہے گی. اس کے مولا علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کے جانب اشارہ بھی کیا. تو کوئی یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا کہ بھائی ہم کیوں توڑے بتوں کو, سب ٹھیک ہے رکھے ہوئے تو رکھے ہوئے. ہاں اچھا, یہ جو بت پرستوں نے دشمنی کی ہے, ان کی اولادوں نے دشمنی کی ہے علی کی اولادوں سے, یہ آپ کو سلسلہ بڑھتے بڑھتے نہ جائے گا کربلا تک. اس خاطر یاد رکھنا, میں جملہ کہنے لگا ہوں, ابراہیم علیہ السلام بھی بت شکن ہے یا نہیں, اور علی جبن ابی طالب بھی بت شکن ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ بتوں کو توڑ دیا تھا انہوں نے, تو ابراہیم بھی بت شکن ہے, مولا علی بھی بت شکن ہے. ایک کیفیت کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے, لیکن وہ بت دوبارہ کعبے میں آ گئے. میں کچھ کہنے لگا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے, لیکن وہ بت دوبارہ سے آ گئے. اس لیے کہ ابراہیم بت شکن ہے اپنے زمانے کے, علی بت شکن ہے قیامت تک کے لیے. علی نے جو بت توڑے واپس نہیں آ سکے کعبے میں. یہ فرق ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور اسی خاطر ہے دیکھو اس وقت جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے اور ظالمین کو نیست و نابود فرمائے. لیکن جملہ میں کہنے لگا ہوں کہ آپ تاریخ میں اس بات کو دیکھیے گا کہ وہ علاقہ فتح ہوا تھا ایک خاص خلافت میں, یاد ہے؟ اچھا, وہ علاقہ فتح ہوا, اس کے بعد یہودی دوبارہ پہنچ گئے وہاں پر. خیبر علی نے فتح کیا تھا. کچھ میں کہنے لگا ہوں, جو علی نے فتح کیا تھا یہودی واپس نہیں آ سکے. اس لیے جب علی کا بیٹا فلسطین کو فتح کرے گا تو وہ یہودی واپس نہیں آ سکے. نہیں, مل کے صلوات میں دے نام حیدر کرار اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اکبر. جب علی کا بیٹا فتح کرے گا نا, پھر کوئی کافر مشرک واپس نہیں پلٹ سکے گا. اس لیے کہ علی کا ہاتھ اور علی کے بیٹوں کا ہاتھ ید اللہ ہی ہاتھ ہے. جی, ید اللہ ہی ہاتھ یعنی جو اللہ نے کام کر دیا. دیکھو ید اللہ کا مطلب کیا, ابھی میرے معزز بزرگ انہوں نے ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, جنب اللہ کہہ کے مولا علیہ السلام پہ جو درود بھجوایا, تو ید اللہ کا مطلب بزرگ تشریف فرمائے یہاں پر. فقط وضاحتاً کہہ دوں کہ کسی کے دماغ میں کوئی شبہ نہ آ جائے, کوئی غیر مانوس سامع سن رہا ہو تو کہ ید اللہ کیسے کہہ دیا علی کو, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ کو علی کے ہاتھ پہ آ کے فکس ہو گیا. ید اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے ہاتھوں سے ہو گیا وہ عین مشیت پروردگار ہے. سبحان اللہ. مل کے اور صلوات دے دو نام حیدر کرار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. لسان اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی زبان میں کوئی مولا علی پہ آ کے فکس ہو گئی. جو علی نے کہہ دیا وہ عین مشیت پروردگار ہے. وہاں پر وہی اللہ کی رضا تھی کہ یہ کہا جائے. یہ ہے لسان اللہ کا مطلب. یہ تو بڑے بڑے بزرگوں نے مانا ہے. جب مولا کائنات نے دوران طواف کسی کو تھپڑ مار دیا تھا تو وہ گئے شکایت کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے پاس
اور انہوں نے کہا کہ آپ نے علی کو تو بلا نہیں سکتے تھے، اتنی جرت نہیں تھی، تو وہ گئے خود مولا علی کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ کی شکایت آئی ہے کہ طواف کے دوران، وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے، آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، یا ابو الحسن یہ وجہ کیا ہے؟ تو کہا یہ مسلمانوں کی ناموس پر غلط نگاہ رکھ رہا تھا طواف کے دوران، اس کی تنبیہ کے لیے میں نے کام کیا۔ دیکھو اب یہ دل کا حال ہے نا، یہ اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں؟ بھائی کون کس طرف دیکھ رہا ہے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، یہ ہم تو جج نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں دیا گیا۔ ہاں مولا جانتے ہیں کس کی نیت کیا تھی۔ تو چونکہ علی جن ابی طالب جانتے تھے کہ اتنے مقدس مقام پر دوران طواف یہ کام یہ کر رہا ہے، تو اس کی تنبیہ کے لیے مولا نے یہ کام کیا۔ تو اس نے جا کے شکایت کی، تو خلیفہ وقت آئے مولا علی کے پاس اور آ کر کہا کہ علی آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہ اس لیے کہ مسلمانوں کی ناموس پر غلط نگاہ رکھ رہا تھا۔ تو اس کا جملہ یہ تھا کہ اب میں تجھے کیا کہوں، اس لیے کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو عین اللہ اور ید اللہ تو بزرگ کہہ کے چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو امیر المومن کے دست مبارک سے صادر ہو گیا وہ عین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی حکمت ہے، قدرت ہے، مشیت ہے، یہ ہے ید اللہ کا مطلب۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اب جب ید اللہ ہاتھوں سے کوئی کام ہو نا، علی نے بتوں کو توڑا، اب وہ بت واپس نہیں آئیں گے کعبے میں۔ اس طرح حسین بھی بت شکن ہے۔ حسین کے بابا نے توڑا تھا ان ظاہری بتوں کو، کچھ میں کہنے لگا ہوں۔ علی کے بیٹے نے توڑا ان باطنی بتوں کو، وہ بنی امیہ کے جو اسلام میں گھسائے تھے بت بن کر۔ اگر حسین ابن علی نہ ہو، اور مناسبت سے جملہ کہوں، اگر ختیجہ کا نواسہ نہ ہو، سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہنے لگا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے، میں پڑھ رہا تھا مسجد امام بارگاہ یسرب میں مجلس میں جملہ کل کہا تھا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور احترام اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ عاشور کے دن امام حسین نے اپنا تعارف بی بی خدیجہ کے ذریعے کروایا۔ پوچھا ہے ان اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے، پوچھا ہے ان یزیدیوں سے، پوچھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں خدیجہ کا نواسہ ہوں؟ فقط یہ نہیں کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں خدیجہ کا نواسہ ہوں؟ سبحان اللہ، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے فخر کیا اس بات پر کہ وہ اولاد خدیجہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام جب دربار شام میں خطبہ دیں تب بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کریں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں انہوں نے بار بار ذکر کیا۔ دیکھو پنجتن تو وہی 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، لیکن جب اہل بیت اپنا تعارف کروائیں تو ایک حضرت حمزہ علیہ السلام کا نام ضرور لیتے ہیں، حضرت جعفر طیار کا نام، بڑا مقام ہے حضرت جعفر طیار علیہ السلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے حضرت جعفر طیار علیہ السلام پر، واقعی مجالس کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، اور کبھی اس فقیر کو موقع ملا تو میں کروں گا، کم سے کم ایک مجلس تو پوری ہونی چاہیے حضرت جعفر طیار علیہ السلام جو ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر وقت وفات رسول حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار زندہ ہوتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ علی بن ابی طالب کا حق غصب کر سکتا ہوا۔ ایک حضرت حمزہ کی ہیبت، جلالت، اور ایک حضرت جعفر طیار کی۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی جعفر طیار سے، معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو ایک حضرت حمزہ علیہ السلام، جعفر طیار علیہ السلام اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اہل بیت علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا ان 3 ہستیوں کا نام ضرور لیا، چاہے وہ عاشور کے دن مولا حسین کا خطبہ دیکھیں یا دربار شام میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ دیکھیں۔ اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی، 7 ہستیوں کے ساتھ ہمیں وہ فضیلت عطا کی، ہمارے خاندان میں 7 وہ ہستیاں رکھی کہ ان جیسی ایک بھی تم میں سے کسی کے خاندان میں نہیں۔ 7 ہستیاں اللہ نے ہمارے خاندان میں رکھی۔ اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، ہمیں سماحت دی، ہمیں شجاعت دی، ہمیں فصاحت دی۔ یعنی امام کہنا چاہتے ہیں کہ تو ہمیں زندان میں ڈال سکتا ہے لیکن ہمارا علم ہم سے نہیں لے سکتا ہے۔ ہمیں اللہ نے حلم دیا، سماحت یعنی سخاوت دی، شجاعت دی ہے، فصاحت دی ہے، اور ایک ایسی فضیلت امام نے ذکر کی جس کا تعلق آپ سے۔ دیکھیں علم امام کے پاس ہے، حلم امام کے پاس، سخاوت، شجاعت اور فصاحت سب امام کے پاس، لیکن کب المحبہ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر اس بات کو محسوس کریں آپ، اور اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی، وہ آپ کے پاس ہے،
آج 1400 برس بعد آپ کے دل میں امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت ہے. امام نے دربار شام میں یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت عطا کی کہ ہر مومن کے دل میں ہماری محبت ہوگی. یعنی تو ہمیں زندان میں ڈال سکتا ہے, قید کر سکتا ہے, لیکن مومن کے دل سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر. اب اور ہمارے جی دیکھیں, یہ تو وہ محبت ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید. آپ جانتے ہیں آل محمد کی محبت فقط کافی ہوتی ہے کہ انسان طبعی موت بھی مر جائے تب بھی اسے شہید کی موت کا درجہ دیا جائے. ہائے ہائے ہائے. وہ بقول شاعر کے مطلب پڑھ کے پھر وہ جملہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات کے لیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک صلوات بھیجے گا محمد علیہ السلام پر. کہتے ہیں علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے کہ مر بھی گیا یہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہید. مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا, کاش میری بات پہنچ سکے, علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی ہے. بھائی مل کے ایک صلوات کرتے بنتا ہے یہاں پر محمد علی محمد کر رہا علی جن نبی طالب. بات سے بات نکلتی گئی, میں نے کیا عرض کیا علی بت شکن ہے اور علی کے بیٹے بت شکن ہے. علی کے بیٹوں نے وہ بت توڑ دیے کہ اگر علی کے بیٹے نہ ہوتے تو اسلام میں اسلام نام رہ جاتا بنی امیہ کے مظالم کا اور بنی عباس کے کرتوتوں کا. خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر آل محمد کا کردار آپ اسلام سے نکال دیجئے تو اسلام ڈاکوؤں کا اور بدماشوں کا مذہب بن کے رہے گا. اگر آپ آل محمد کا کردار اسلام سے اس میں نکال دیں تو اسلام میں بچتا کیا ہے سوائے ڈاکوؤں کے, بدماشوں کے, سوائے لٹیروں کے, بچتا کیا اسلام میں تھا؟ اسلام کے نام پر تو یہی ہے پھر. جی 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 یہ تو آل محمد ہے جنہوں نے اسلام کی وقت اور عزت کو بچایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو اب اگر جیسے علی بن ابی طالب کی ید اللہ ہاتھوں سے جو کام ہوا وہ پرماننٹ ہے. دیکھو میر انیس رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آئے, ان کے 2 مصرے کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. اور کیجیے گا, کہتے ہیں علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا, اس ولایت کے تاج میں بہت سارے در ہیں, ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. کہتے ہیں خورشید فلک, اگر پہلا مصرع پہنچا تو پھر دوسرا مصرع پہنچے گا تو مزہ آئے گا. اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ جاؤں گا اختتام کی طرف بھی, ان 2 آیتوں کو پڑھ کے کہ جو سرنامہ کلام میں پڑھی تھی رسول کے ازواج کے لیے, موضوع کو ریلیٹ کر کے. خورشید فلک آسمان کا سورج, عکس دور تاج علی ہے. مصرع سمجھ میں آیا؟ مولا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے نا. ولایت کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی کو ہر شے پر اختیار عطا فرمایا. تو علی کے جو تاج ولایت علی کے سر پر, اس میں سے ایک در یہ آسمان کا سورج ہے. بھائی جس کی خاطر سورج پلٹا ہو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ. تو کہتے ہیں خورشید فلک. اگر دوسرا مصرع پہنچ گیا تو پھر آپ یہاں فرش پہ نہیں کہیں اور اپنے آپ کو عرش پہ محسوس کریں گے. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. پھر سے کہتا ہوں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے, اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. خورشید فلک عکس دور تاج علی, خالق کے سوا جو ہے. کیا توحید کا بھی بیان ہے یہاں پر کہ خالق ہے جو علی کا بھی خالق ہے, اور کیا ولایت کا بھی بیان ہے یہاں پر کہ پھر جو کچھ ہے نظام تکوین میں وہ سب محتاج علی.
اب اللہ نے ایسا رکھا ہے جسے تکلیف ہے وہ نکل جائے اللہ کے نظام سے، وہ فارغ ہو جائے، مل کے سلوات دیتے ہیں محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ اچھا تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا انہیں خاص عقیدت تھی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی۔ جب پتہ کس طرح میں بات کیوں عرض کر رہا ہوں، ابھی تو ازدواج نہیں ہوا، ابھی تو بی بی فاطمہ کا ازدواج نہیں ہوا مولا علی سے، وہ ازدواج ہے ہجرت کے بعد۔ بی بی خدیجہ کی وفات یا یوں کہوں شہادت وہ ہے ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے، تو ابھی ازدواج سے پہلے بھی بیٹی کا ازدواج نہیں ہوا مولا علی سے، داماد نہیں بنے ابھی علی، لیکن چونکہ علی کی حمایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس حمایت کی خاطر بی بی خدیجۃ الکبریٰ خاص عقیدت رکھتی تھی مولا کائنات علی بن ابی طالب سے۔ اچھا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی بھی مناسبت ہے، ایک مجلس میں پوری بی بی کے حوالے سے ایک مقام پر کراچی میں پڑھ چکا ہوں، لہٰذا میں اس کو تو نہیں دہراؤں گا یہاں پر، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، یہ بات وہاں نہیں کہتی یہاں کہہ دوں، لیکن امپورٹنٹ بات ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی مولا علی کی والدہ، بی بی خدیجہ ہے بی بی فاطمہ کی والدہ، فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ، بی بی فاطمہ بنت اسد کا بھی جب آخری وقت قریب تھا تو حضور مکرم نے دہرایا ان عقائد کو ان کے سامنے، جیسے ہم تلقین پڑھتے مرنے کے بعد ہوتی، تو حضور نے زندگی میں جسے مصطفیٰ عقائد دہرا رہے ہیں، تو فرمایا حضور نے کہ آپ میرے ساتھ دہرائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی گواہی دیجئے کہ آپ کے بیٹے علی بن ابی طالب وہ میرے وصی اور اللہ کے ولی ہیں، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے گواہی دی علی بن ابی طالب کی ولایت کی۔ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں علی کی ولایت کے بغیر علی کی ماں ان کا کلمہ پورا نہیں ہوتا، تم کہاں سے پہنچ گئے یہاں پر اسلام میں کہ علی کی ولایت کے بغیر کلمہ پورا کرو گے؟ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ خاص الخاص ایک عقیدت ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ اور دیکھیں پھر جب ازدواج ہوا بھی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی والدہ کو خاص یاد کیا اس ازدواج کے موقع پر، حضرت خدیجہ کو یاد کیا، ایک طبیعی فطری بات بھی تھی کہ بیٹی اپنی ماں کو یاد کریں گی، تو اسلام پورا ہے بی بی خدیجہ کے گھر میں، اسلام نام ہے خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا۔ اس فقیر کا کہا ہوا جملہ ہے، کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا ہے، کچھ آپ تک پہنچاؤ کہ اسلام نام ہے خدیجہ کے مال کا اور ابو طالب کی آل کا، پورا اسلام یہی ہے۔ اچھا کیا فقط حضور کی زوجہ ہونا ہی اس مقام کو پہنچاتا ہے؟ نہ، اس لیے کہ میں نے بھی عرض کیا سورہ تحریم میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی 2 ازواج کے لیے ایک خاص تنبیہ فرمائی، نام میں نے اب تک نہیں لیا، آپ خود جا کے دیکھیے گا کتاب البخاری میں۔ اس کے بعد حضور پر جو آیتیں نازل فرمائی اس میں یہ کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنایا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تو اب کسی کے دماغ میں خیال ہے کہ نبی کی بیوی ہیں تو کافروں کے لیے کیسے مثال ہے؟ تو اللہ نے خود کہا کہ اگرچہ کہ یہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں ہیں لیکن فخانتاہما، انہوں نے بھی نوح اور لوط کی بیویوں نے بھی خیانت کی ہے۔ دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ رشتے کی خیانت نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی زوجہ چاہے کوئی بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود انہیں اس معاملے سے پاک رکھتا ہے نبی کی عزت اور آبرو کی وجہ سے۔ یہ بات ہے دین کے معاملے میں خیانت کی۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا اس عقیدہ توحید اور رسالت اور ولایت کو نہیں مانا انہوں نے، تو خیانت کی دین میں۔ فخانت فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اب اس سے زیادہ کھلی بات اللہ کیا کہے گا کہ ان دونوں کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے۔ وقیلت فی النار مع داخل، کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا کیا حسین بات ہے کہ کافروں کے لیے مثال ہے نوح اور لوط کی بیوی، اور مومنوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی۔ قرآن ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فوراً اگلی آیت، اور اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا۔ یہ آج سے چند سالوں قبل کی بات ہے، اس بندے فقیر کو آپ نے کہیں کچھ میڈیا پر دیکھا ہو تو یہ آج سے چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ جب میں اس وقت پروگرام کر رہا تھا خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے،
پاکستان کے ایک بہت مشہور ٹیلی ویژن چینل سے. تو اس وقت ہم نے اس بات کو اسی انداز میں کہا تھا کہ رسول کی فقط زوجہ ہو جانا انہیں وہ مقام عطا نہیں کرتا حضرت خدیجہ کو یا کسی بھی زوجہ کو، جب تک کہ یہ سند نہ ہو کہ رسول کے دین کے ساتھ خیانت نہیں کی، جو قرآن میں. تو ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اصول کی تو بات تو صحیح ہے، اصول میں تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ گئی، سب کو اللہ نے نسبت بھی عطا کی اور سب کو اللہ نے مقام و کردار بھی وہ عطا کیا. اس لیے رسول کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہے اس کے مقام پر اور اس کے کردار پر کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حضور کے لیے یہی اصول کے قائل ہیں کہ جس کی بھی نسبت جڑ گئی خود بخود کردار اسے مل گیا، تو قرآن میں کبھی تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت نہ ہوتی. میں کچھ کہنے لگا ہوں، دیکھیں بالکل خالص قرآنی گفتگو ہو رہی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کا سگا رشتہ دار ہو لیکن اللہ اس پر نفرین کر دے. سگا رشتہ دار ہو تب بھی اگر کردار میں ساتھ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی فارس کا رہنے والا ہو لیکن کردار اتنا بلند ہو کہ سلمان و منا اہل البیت. سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلمان ہم اہل بیت میں سے، تو یہاں پر اس کردار کی اہمیت ہے. تو اللہ نے کہا کہ مومنوں کے لیے ہم نے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا. دیکھ لیں، نسبت تو کوئی خاص نہیں ہے، فرعون کی بیوی ہے لیکن مثال ہے مومنوں کے لیے. ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار میں فرعون کے گھر میں رہ رہی ہوں لیکن مجھے اس گھر سے رغبت نہیں، تم اپنے پاس جنت میں گھر بنا میرے لیے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور میں برات کرتی ہوں فرعون اس کے کرتوتوں سے. ونجنی من القوم الظالمین. اور مریم ابنۃ عمران گفتگو بالکل آخری مرحلے پر ہے، اور ہم نے دوسری مثال مومنوں کے لیے دی ہے، مریم بنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا فصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. سورہ تحریم یہاں ختم ہو جاتا ہے. سورہ تحریم سے میں نے آغاز سے بات شروع کی، ابتدائی آیتوں کو عربی نہیں پڑھی، میں نے خلاصہ اس کا سنایا، آخری آیتیں پڑھ دی. اللہ نے مومنوں کے لیے حضرت مریم بنت عمران کی مثال دی ہے. ہم نے ان کی عفت کی حفاظت کی جب ان پر الزام لگا. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح کو پھونکا. فصدقت بکلمات ربها وکتبہ، تو مریم سلام اللہ علیہا نے ہمارے کلمات کی اور ہماری کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، مریم ہمارے نیک بندوں میں سے تھی، اللہ نے گواہی دی. جب مریم سلام اللہ علیہ، دیکھو مریم بھی بتول ہیں اور خدیجہ کی بیٹی بھی بتول ہے، لیکن فرق پتہ کیا ہے؟ مریم شادی نہ کر کے بتول ہے، فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بتول ہے. صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی جس کی طہارت کا معیار وہ ہو. یہ حضرت عائشہ کی گواہی ہے، مختلف کتابوں میں جا کر بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ابھی 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے. وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، امام حسن کی ولادت عصر کے بعد ہوئی. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، بی بی فاطمہ نے مغرب کی نماز ادا کر دی. اب اس سے زیادہ تو میں ملفوظ بیان کر نہیں سکتا تھا کہ امام حسن کی ولادت ہوئی عصر کے بعد اور بی بی فاطمہ نے مغرب کی نماز ادا کی. بس یہ فرق ہے حضرت مریم کے بطول ہونے میں اور بی بی فاطمہ کے بطول ہونے میں. بس وہی فرق ہے جو حضرت حمزہ کے سید الشہداء میں اور امام حسین کے سید الشہداء ہونے میں. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت حمزہ علیہ السلام بہت عظیم مقام ہے، وہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سردار ہیں، اور حسین اولین اور آخرین میں جو شہید ہیں سب کے سردار ہیں. حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. جی، بی بی فاطمہ اولین اور آخرین میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے. بقول شاعر میں ان مصروں کو پڑھ کے مصائب کی طرف جا رہا ہوں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. بی بی خدیجہ کی دختر پہ بات تمام ہو تو انشاءاللہ وہ راضی ہوں گی. 6 مصرے یہاں پر، 5 کا مضمون اور ہے، 6 میں مضمون کچھ اور ہے. اگر آپ میرے ساتھ چلیں، آفاق میں یعنی پوری کائنات میں کون ہے؟ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. وجہ جانتے کیوں؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. لے کر آؤ کوئی. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. انا اعطیناک الکوثر.
قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. 5 مصرے ہو گئے یہ. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. جی ایک ہے زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ. یہ تینوں ہستیاں وہ ہیں جو اپنے زمانے کی حجتوں کی مددگار ہیں. خدیجہ رسول اللہ کی مددگار، فاطمہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مددگار، زینب امام حسین علیہ السلام کی مددگار. جی ماں بیٹی نواسی، یہ نسل بعد نسل کردار سمجھ میں آ گیا. کیا شان ہے، خدا کی قسم کیا شان ہے. جی جی خدیجہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ، زینب سلام اللہ علیہ. نسل بعد نسل وہی کردار جاری و ساری رہا. اس خاطر ہے کہ زیارت وارثہ میں کہتا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. یہ نسل بعد نسل سلسلہ جاری و ساری رہا. جی خدیجہ فاطمہ زینب سلام اللہ علیہن. سبحان اللہ. مجھے 2 مصرے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر یاد ہے. ابھی میں نے کہا اپنے زمانے کی حجت کی مددگار بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا سب سے مشہور لقب کون سا ہے؟ آدھا میں کہوں گا، آدھا آپ کہیں گے. شریکۃ الحسین کی شریکہ. بی بی کی زیارت میں سلام علیہ کی عدیلۃ الحسین، یہ زیارت بھی ہے. اللہ اکبر. اے حسین کی ہمسر آپ پہ سلام ہو. کون حسین کی برابری کر سکتا؟ زیارت میں بی بی زینب کو ایسے بھی سلام کیا گیا کیونکہ اس کار کربلا میں برابر سے شریک ہے. عدیلۃ الحسین پر سلام، شریکۃ الحسین پر سلام. صحیح روایت میں ہے، صحیح روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہوتے اور بی بی زینب تشریف لاتی تو قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہوتے امام حسین. آپ کی ذرائع بلند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہ عشق و محبت کے آنسو ہیں. لیکن مجھے جملہ یہ کہنے دیں، جس کے احترام میں 2 قرآن بلند ہو جائے. بات پہنچی، میں نے کیا عرض کیا. جس کے احترام میں 2 قرآن بلند ہو جائے وہ خدیجہ کی نواسی ہیں، زینب سلام اللہ علیہ. قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے، قرآن صامت بھی بلند ہو جائے، حسین بھی بلند ہو جائے، حسین کے ہاتھ میں جو قرآن ہے اسے لے کے بلند ہو جائے حسین. یہ بی بی زینب. تو شریکۃ الحسین بی بی کا لقب ہے نا. تو حسین جیسا تو کوئی نہیں، اس لیے شاید نے لکھا کہ یہ تو زینب ہے درمیان میں بس. دیکھو اس میں ایک عجب راز ہے. یہ تو زینب ہے درمیان میں بس، ورنہ ہو جاتا لا شریک حسین. حسین جیسا تو کوئی بھی نہ ہوتا، کوئی حسین کا شریک نہ ہوتا، لیکن بی بی زینب ہے شریکۃ الحسین. سمجھ میں آ گئی. بس عزیزوں اللہ کا شکر ہے کہ جی توفیق اس نے عطا کی کہ بی بی خدیجہ کبریٰ سے بات شروع ہوئی، بی بی فاطمہ تک آئی اور پھر ان کی بیٹی بی بی زینب تک آ گئی. بس یہی مصائب کے جنگ فکر ہیں. آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں. اور حق یہی ہے، خدیجہ کی بیٹیوں میں وہی ایثار و فداکاری، وہی جذبہ قربانی جاری و ساری رہا کہ جو ماں میں تھا. ماں نے اپنا سارا مال، اپنا نفس قربان کیا زمانے کی حجت سرور کائنات رسول اللہ پر. بیٹی نے، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا نے اپنے شکستہ پہلو کے ذریعے سے ولایت علی بن ابی طالب پر اپنی جان کو قربان کیا. فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی، لیکن علی کی ولایت کی مدافع اور محافظہ رہی. دربار تک گئی خدیجہ کی بیٹی اور کہا اعلموا انی فاطمہ، جانو کہ میں فاطمہ ہوں اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. بی بی فاطمہ اپنے بابا کے وصال کے بعد جایا کرتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر. وہاں رسول اللہ کے چچا کے پاس اپنے دل کا حال سناتی تھی کہ اے چچا حمزہ، علی کا حق غصب کر لیا گیا. حضرت حمزہ کی قبر سے ایک تسبیح بنائی تھی، تسبیح کو پڑھا کرتی تھی اس وقت کی خاک شفا سے. اللہ اکبر. اب میں کیا عرض کروں، بس رسول اللہ نے دفن کیا تھا بی بی خدیجہ کو اور مولا علی نے دفن کیا بی بی فاطمہ کو. اور مولا علی نے فاطمہ کو ایسے دفن کیا
کہ غسل و کفن کا جب اہتمام کر رہے تھے نا، حضرت اسما بنت امیس وہ مولا علی کی مددگار تھی، جعفر طیار ہی کی بیوہ ہے، وہ مددگار تھی مولا علی کی غسل میت دینے میں، تو پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی حضرت اسما بنت امیس، اور علی بن ابی طالب کی خدمت میں پانی فراہم کرتی تھی غسل میت کے لیے۔ اسما بنت امیس کا بیان ہے کہ وہ علی کے جو اپنے ہر بچے کو خاموش کرواتے تھے، دفعتاً چیخ مار کر روئے علی بن ابی طالب، غور کیجئے، دفعتاً چیخ مار کر مولا علی روئے سیدہ کو غسل میت دیتے ہوئے۔ تو جب علی بن ابی طالب باہر تشریف لائے، 5 برس کی بی بی زینب تھی اس وقت، یہ ساری بیٹیاں کتنے مظلوم ہیں، بی بی خدیجہ کے بعد بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ کے بعد بی بی زینب، پھر بی بی زینب کے بعد بی بی سکینہ حسین کی بیٹی۔ یہ جملہ کل کورنگی کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، 3 بیٹیاں تاریخ کی بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی۔ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی بڑی مظلوم ہے، علی کی بیٹی زینب بھی بڑی مظلوم ہے، حسین کی بیٹی سکینہ بھی بڑی مظلوم ہے۔ اور آپ کو ان کے مسائل کی مثال کہیں اور نہیں ملے گی، ملے گی تو اسی خانوادے میں ملے گی۔ جیسے علی غسل میت دیتے ہوئے ضبط نہ کر سکے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غسل میت دیتے ہوئے علی چیخ مار کر مار رہا ہے، ویسے جب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا، غسالہ ضبط نہ کر سکی، باہر آ کر فریاد کی کہ اس بچی کو کون سی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، اس بچی کو کون سی ایسی بیماری تھی؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اس بچی کو بیماری کوئی نہیں تھی، لیکن اتنے تماچے مارے گئے کہ اس کا خوب بڑا کرتا اس کے جسم سے لگے۔ بس جب علی مدینہ میں فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، 5 برس کی زینب نے پوچھا بابا آپ ماں کو غسل میت دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ علی نے کہا بیٹی تیری ماں کے محلوم میں کوڑے کا نشان تک میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا۔ روایت یہاں پر تمام ہو گئی، لیکن تصور کرو علی نے کہا ہوگا بیٹی آپ کی ماں نے فقط ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام کوڑے پر کوڑے کھانا پڑیں گے۔ آخری منزل پر آ گیا، آخری منزل پر آ گیا، بس یہی قبر فاطمہ ہے۔ جب حسین یہاں سے ودا ہونے لگے تھے نا اپنی ماں کی قبر سے، پتہ ہے کب؟ 28 رجب کو، تو اپنی ماں کی قبر سے ودا ہو کر، آپ جانتے ہیں کہ بار بار ایسے آتے تھے جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آئے۔ حسین چلے گئے، حسین تو واپس نہیں پلٹے، لیکن زینب واپس پلٹی۔ یہ آخری جملہ سن لو۔ اچھا مجھے نہیں معلوم مستورات مجلس میں شریک ہیں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے تو پھر ان کے لیے خاص یہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ بھی اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ کتنی مرتبہ بیٹی پر کوئی مصیبت ہو جائے، کوئی ظلم آ جائے، ہوتا ہے کبھی ایسا، بیٹی کسی سے نہیں کہتی، حتیٰ اپنے شوہر سے بھی چھپا لیتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے ہاں ان کو سلام ہے کہ جو اس کیفیت کو سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو بی بی زینب پتھروں کی بارشوں سے گزر گئی تھی، بی بی نے کبھی شکوہ نہیں کی۔ بی بی زینب دربار یزید میں 9 گھنٹے کھڑی ہو، بی بی شام کے باہر 3 دن تک رکوائی گئی، بی بی زندان شام میں گئی، سکینہ سامنے مر گئی، بی بی پر پتھر پھینکے گئے، بی بی پر مٹی پھینکی گئی۔ اللہ اکبر، میں کیسے کہوں ان جملوں کو؟ بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں اہل بیت کا قافلہ گزرتا تھا تو مغنیہ عورتیں تالیاں بجاتی تھی، اللہ اکبر۔ اہل بیت علیہ السلام کی مستورات جہاں سے گزر رہی ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن کہیں تاریخ میں نے لکھا ہوا کہ بی بی زینب کو غش آیا، حتیٰ یہ کہ امام حسین کے لاشیں اثر پر بھی گئی تو ہاتھوں کو رکھ کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ بی بی زینب کو کہیں پر بھی غش نہیں آیا، لیکن بیٹی ہے، جب بیٹی ماں کی لہر پر مدینہ واپس پہنچی، اب زینب سے برداشت نہ ہو سکا کہ ماں زینب لوٹ کر آ گئی ماں۔ اور اگر آپ سوال کریں کہ میں بہت دور سے آئی ہوں، آپ کے لیے کیا ہدیہ لائی ہوں؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو، زینب ماں کی لہر پر غش کھا کر رو
بیت پر گر پڑی کہ اماں حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، اماں حسین کا سر لا کے نیزہ پر بلند، اماں بچوا حملہ ہوگا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کے بتا دی، اماں کی بیٹی کو غازی آنے والے ہیں۔ چلے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مجلس ہے، بی بی زینب تک کے مصائب کا ذکر ہوا، تو بی بی فاطمہ کو یاد کرو جو خدیجہ کی بیٹی ہے، جو زینب کی ماں ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، فرش رضا پر موجود ہوں۔ میں نے ہر مجلس میں جہاں کہیں بھی پہنچا ہوں یہ بات ضرور کہی ہے، جب بھی افطار کو پانی کو دیکھنا تو فاطمہ کے بچوں کو ضرور یاد ہے۔ فاطمہ کے بچے 3 دن تک کربلا میں پیاسے رہے، فاطمہ کی موٹی سکینہ قوت شام میں پیاسے رہی۔ چلے بی بی کی خدمت میں، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی فاطمہ آپ پر سلام ہو، یا حجت اللہ علی خلقہ، اے اللہ کی حجت بی بی فاطمہ پر سلام ہو، یا سیدتنا و مولاتنا، اے ہماری بی بی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا کی بین یدی حاجاتنا، نام زہرا سلام اللہ علیہا پر، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا۔ ماشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، عجب عالم ہے۔ یا وجیہتا عند اشفعی لنا، کیا روحانیت ہے، سبحان اللہ۔ ایک بار اور ہے، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔